الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے شروط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کی جو شرائط ہیں اس کا علم ہر فرد کے لیے جاننا ضروری ہے۔ شرائط شرط کی جمع ہے، اور شرائط وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی چیز پر عمل کرنے سے پہلے مطلوب ہوتی ہیں، یعنی کسی بھی شریعت اسلام کے کسی عمل پر یا اس کو پورا کرنے کے لیے جو چیز پیشگی طور پر مطلوب ہوتی ہیں ان کو اس فعل کی یا عمل کی شرائط کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے بیان کیا گیا، نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو کر صلاۃ ادا کرے۔ اس کے بعد لباس کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ بھی صلاۃ کی شرائط میں شامل ہے۔ تو اگر آپ کسی عامی سے عامی شخص کے سامنے یا کسی پڑھے لکھے کے سامنے یا ان پڑھ کے سامنے جو کہ دین کی بنیادی ضروریات سے آگاہ ہو یا اس کو ان کا بھی صحیح علم نہ ہو، آپ اس کے سامنے اگر گندے اور نجس کپڑوں میں صلاۃ ادا کریں گے یا اس کے سامنے بغیر وضو ہی اٹھ کے صلاۃ پڑھنی شروع کر دیں گے تو عام سا آدمی بھی آپ کو کہے گا کہ حضرت آپ کی صلاۃ نہیں ہوئی، کیونکہ صلاۃ کی پہلی شرط ایمان اور عقیدہ پاک صاف ہونے کے بعد، جیسے کہ اسلام کی 5 بنیادی شرائط ہیں، بنی الاسلام علی 5، کلمہ یا شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلا فرض اللہ نے آپ پر نماز کا کیا ہے۔ تو اگر آپ باوضو ہو کر صلاۃ ادا نہیں کریں گے، قبلہ رخ نہیں ہوں گے یا مشرق شمال یا جنوب کی طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھنا شروع کر دیں گے تو ایک عامی شخص بھی آپ کو کہے گا کہ آپ کی صلاۃ نہیں ہوئی، بلکہ آپ دوبارہ اس کو لوٹائیں، دوبارہ صلاۃ ادا کریں۔ اسی طرح جو کہ دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ اگر ان شرائط کے تحت اس کلمہ کو پڑھا جائے گا، اس کا علم حاصل پہلے کیا جائے گا ان شرائط کا، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے گا، پھر اس کے تقاضے انسان کی زندگی میں وہ ساری زندگی پورا کرتا چلا جائے گا، تو پھر اس کا کلمہ اللہ کے ہاں معتبر ہوگا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کلمہ کی شرائط گننا آپ کے لیے آسان ہے، گن سکتے ہیں آپ، 7 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، وہ گنتی میں آ سکتی ہیں، لیکن اس کلمہ کے جو تقاضے ہیں ان پر انسان ساری زندگی عمل کرتا رہتا ہے۔ وہ نظریاتی تقاضے بھی ہیں، وہ اعتقادی تقاضے بھی ہیں، وہ اس کے سیاسی معاشی تقاضے بھی ہیں، یعنی ساری زندگی اس کے تقاضے اس سے ختم نہیں ہوں گے، اور نہ وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اس کے تقاضے پورے کر دیے۔ تو مختصراً یہ کہ کلمہ طیبہ کی 7 شرائط ہیں، اور بعض کے نزدیک 8۔ پہلی شرط ہے علم، کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت کا علم، اس کو جاننا کہ یہ کلمہ آپ سے تقاضا کیا کرتا ہے، یہ کیا چاہتا ہے آپ سے۔ اگر بلال رضی اللہ عنہ نے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما نے اس کو پڑھا تھا تو انہوں نے اس کا پورا علم حاصل کر کے غور اور خوض کر کے اس کو پڑھا تھا کہ یہ کلمہ ہم سے ان چیزوں کا
تقاضا کرتا ہے اور کیا اس کی شرائط ہیں ہمارے سامنے. اور اگر ابو جہل نے انکار کیا تھا تو اس نے ان سب چیزوں کو جان کر اس کا انکار کیا تھا کہ اگر ہم نے یہ پڑھ لیا تو اس کے یہ تقاضے ہیں، پہلے اس کی یہ شرائط ہمیں پوری کرنی پڑیں گی. تو کلمہ کی پہلی شرط علم، کلمہ کی حقیقت کا علم. دوسری یقین، اعتماد، وثوق. تیسری اخلاص نیت. چوتھی ہے صدق اور وفا. پانچویں ہے محبت. اس کلمہ سے گرویدگی و رفتگی ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے. چھٹی ہے انقیاد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آپ پر نازل کیے ہیں، جن حدود اور قیود کو اپنے انبیاء کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا ہے، آپ ان کے اندر اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں، ان کو اپنے آپ اوپر نافذ کر لیں. یعنی ظاہری اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو جانا، اس کو انقیاد کہا جاتا ہے. اور تسلیم قلبی اور باطنی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، سر اطاعت خم کر دینا یا اپنا سر جھکا دینا، اس کو کہتے ہیں تسلیم. اور آٹھویں شرط جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے کفر بالطاغوت، کہ اللہ کے سوا پوجے جانے والی ہر ہستیوں کو آپ نے ان کا انکار کرنا ہے. جیسے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. یہ کفر بالطاغوت ہے. تو پہلی شرط کلمہ کی علم. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کی تیسری کتاب کتاب العلم میں ایک باب باندھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، کہ اس بات کا بیان کہ قول اور فعل سے، کسی چیز کے قول اور اس پر عمل کرنے سے پہلے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے. اور لقول اللہ تعالی، اور پھر اپنے اس قول کی دلیل کے پیش نظر وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کیا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد کی آیت نمبر 19، کہ بے شک جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، کہ یہ علم کے بارے میں ہی نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. وہ تفصیل آپ سارے جانتے ہیں. اور یہ لا الہ الا اللہ دعوت کی بنیاد ہے. قرآن کا لب لباب یہ لا الہ الا اللہ ہے. انبیاء کی دعوت یہ کلمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محور یہ کلمہ ہے. شہداء نے اگر اپنی گردن کٹائی ہے تو اس کلمے کی بنیاد پر. صالحین اگر نیک لوگ پیدا ہوئے ہیں تو اس کلمے پر عمل کر کے، اور اگر کوئی اور بھی اس کلمے کو مان کر اٹھا ہے، چاہے وہ ایمان کے کسی بھی درجے میں فعال کر رہا ہے، تو وہ اسی کلمے کی بنیاد پر. تو یہ ہر چیز آدم سے لے کے ایدم تک، پیچھے سے لے کے آخر تک، یہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہ اس کا جاننا، اس کا علم حاصل کرنا. تو جب آپ جانیں گے، علم حاصل کریں گے تو اس پر عمل کریں گے. ایک چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کا پورا وثوق یا یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو آپ اس پر اچھی طرح سے عمل نہیں کر سکیں گے. جب اس کا صحیح آپ کے پاس علم ہوگا کہ یہ کلمہ ہم سے کسی چیز کا انکار کروا رہا ہے اور ایک چیز کا اقرار کرا رہا ہے. آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ لا الہ الا اللہ 2 حروف ہیں اور 2 اسماء ہیں. بس 2 حروف پر اور 2 اسماء پر آپ کا یہ کلمہ مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ. لا نافیۃ للجنس ہے، الہ معبود جس کی خالص عبادت میں نے
اطاعت کی جائے، جس کی ہر معاملے میں اطاعت کی جائے، وہ الہ۔ حالانکہ رب بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ جو مسئلہ تھا الہ کا، انبیاء جس کی دعوت دینے آئے تھے، اسی مسئلہ کو اس کلمہ میں بیان کیا کہ الہ کا مسئلہ ہے، لا الہ۔ اس چیز کی یہ کلمہ نفی کروا رہا ہے آپ سے اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہ کوئی الہ نہیں، نفی ہے ہر قسم کے الہ کی، چاہے وہ کسی قسم میں ہو۔ اور اگلا اس کا دوسرا موضوع ہے الا اللہ۔ الا حرف استثناء ہے اور اللہ اسم الجلالہ، لیکن بس ایک اللہ، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، وہی اطاعت کے لائق ہے۔ مانی جائے گی تو اس کی، اطاعت کی جائے گی تو اس کی، زندگی میں قانون چلے گا تو اس کا۔ نظام اگر آپ نے بنانا ہے یا اس پر چلنا ہے، بنانا نہیں ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا ہوا اس کے رسول لے کر آئے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ نے پوری طرح عمل کرنا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ تو یہ کلمہ آپ سے یہ شرط پوری کروانا چاہتا ہے کہ علم ہونا چاہیے اس کلمے کا، اور الا من شہید بالحق، اور ایسے لوگ جو حق کی شہادت دیں۔ پوری آیت اس طرح ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ یہاں بھی ان مشرکین مکہ کے ایک ایسے عقیدے کا رد کیا گیا ہے اس کلمے میں۔ آپ جو ہی اس کلمے کا علم حاصل کرتے چلے جائیں، اس میں اتنی گہرائی ہے، اتنی وسعت ہے کہ ساری چیزیں اس ایک لفظ الہ میں سما جاتی ہیں۔ ہر قسم کا عقیدہ، ہر قسم کا نظریہ، ہر قسم کے اعمال، ہر قسم کی عبادت جو کہ غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے، وہ صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ اس کلمہ میں موجود ہے۔ لفظ الہ میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، شہادت اس کی مانی جائے گی یا شفاعت اس کے بارے میں کی جائے گی کہ جو اس کلمہ کا علم رکھتا ہو، اس کی حقیقت کو جانتا ہو، اس کی حقیقت کو جان کر اس نے دنیا میں اس کلمہ کو پڑھا ہو اور اس پر عمل کیا ہو۔ ویسے ہی نہیں، لوگ پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، لوگ صلاۃ پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھنے چلے جاتے ہیں، نہیں۔ یہ کلمہ انفرادی طور پہ ہر شخص سے یہ اقرار کرواتا ہے کہ آپ اس کا علم حاصل کریں، اس کی حقیقت کو جانیں کہ یہ آپ سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ آج ہمارا موضوع اس کے تقاضوں کا نہیں ہے بلکہ اس کی شرائط پر ہے۔ تو یہ کلمہ کی پہلی شرط ہے علم، دوسری شرط ہے یقین۔ اگر آپ کا کلمہ کے اوپر علم صحیح ہوگا یا پختہ ہوگا تو آپ کلمہ کے اوپر یقین بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا اعتماد بھی آسانی کے ساتھ پختہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ یقین اور وثوق جو ہے، اعتماد، یہ ایمان کی اصل ہے۔ ایمان کی اصل اور بنیاد ہے یقین اور وثوق کہ کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب باقی نہ رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، کہ حقیقت میں تو مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے لگے، وہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اور بھی بہت سے دلائل قرآن میں موجود ہیں، لیکن مختصراً آپ کے سامنے ایک ہی دلیل کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا مومنوں سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر کاربند ہوں جس کلمہ کو انہوں نے پڑھا ہے۔
جس کا علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس پر ان کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ بے شک جس نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اس نے اس بات کی بھی شہادت دی کہ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہوں، لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، تو وہ اگر ان دونوں باتوں کی حقیقت میں شک نہ رکھتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جو پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، یہ عام نہیں ہے، یہ کسی چیز کے ساتھ خاص ہے۔ یہ حدیث دوسری احادیث سے مقید کر دی گئی ہے کہ کسی جگہ فرمایا گیا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ جس نے اس بات کی شہادت دی اور وہ جانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کو علم ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں پہ فکر ارجاء کا بھی رد ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد اعمال کی عقائد کے صحیح کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے کلمہ پڑھا ہے آپ جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ خارج ہیں، کہتے ہیں کبیرہ یا صغیرہ گناہ جو بھی کرتا ہے کافر ہو جاتا ہے، اس کی تکفیر کرنی چاہیے۔ یہ دونوں ایکسٹریمز، دونوں زاویے، دونوں نظریے شریعت اسلام کے مخالف ہیں۔ فکر ارجاء بھی، جو یہ کہا جاتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے ہی آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف خارج، دونوں کا یہاں رد ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ، مختص کیا جا رہا ہے ایک چیز کے ساتھ اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، کہ کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جو ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے جب کہ ان کی حقیقت کی بابت اسے کوئی شک نہ ہو۔ اسے جب تک ان چیزوں کے بارے میں شک نہ ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ جس کو شک ہوگا اس کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے، اس کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ بالجنہ، ایک اور دلیل اس پہلے والی حدیث جو سنن ترمذی کی آپ کے سامنے بیان کی، یہاں اس حدیث میں یہ قید لگائی گئی ہے کہ اس دیوار سے پرے جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ فی الواقع کوئی الہ نہیں، اس آدمی کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ مستیقنا بہا قلبہ، کہ اس کے دل میں یہ بات ٹھک جائے، اس کو پورا یقین ہو جائے کہ یہ کلمہ کیا ہے، اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے، اس میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں توحید ہم سے جو چاہتی ہے ہم اس پر عمل کریں، اس میں توحید الوہیت بھی ہے، اس میں توحید ربوبیت بھی ہے، اس میں توحید اسماء و صفات بھی ہے، توحید عبادت بھی ہے، اطاعت، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یہ کلمہ اس سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ تیسری شرط ہے اخلاص نیت، کہ اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد، اس کا علم حاصل کرنے کے بعد، اس پر یقین پختہ ہونے کے بعد اخلاص نیت بھی اس کی ایک اہم شرط ہے کہ اس کے بارے میں اخلاص ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اس کے بارے میں مضبوط ایک عقیدہ اور عہد و پیمان ہونا چاہیے کہ اس پر آپ کی دل جمی ہو، اس پہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں پہلی حدیث امام بخاری یہ لاتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اور وہ اس کتاب الوحی کی آخری حدیث کیا لاتے ہیں؟ ہرقل کے بارے میں
کہ وہ اس کی آخری جو بات تھی وہ اسلام کے خلاف تھی، وہ نہیں مانا. پہلے نیت کو بیان کرتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے اس کے اسلام نہ لانے کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی نیت تھی اس کے دل میں، اس نے سوچا تھا کہ اگر میں یہ کہوں گا، اگر یہ مان لے تو میں قبول کر لوں. لیکن جب اس کے حواری، اس کے جو آگے اس کی عوام تھی، وہ گدھوں کی طرح بھاگے، تو اس نے دنیا داری کو ترجیح دی اور دوبارہ اس نے اس بات کو ان کے سامنے نہ رکھا اور اپنے اسی دین پر مر گیا. تو اخلاص نیت بھی ایک اہم شرط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، کہ اس دین کو خالص کر لو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو. عبادت ہے، عمل ہے، اس کے عقیدہ ہے یا اس کے نظام پر آپ نے چلنا ہے، خالص اس کی عبادت کرنی ہے. یہ عمل جو آپ کرتے ہیں اللہ کے لیے خالصاً، یہ بھی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی آپ کی عبادت ہے. آپ کسی سے اچھا بولتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، یہ بما انزل اللہ میں آتا ہے، یہ بھی آپ کا عبادت شمار ہوتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو خالص کر کے اور یکسو ہو کر، حنیف ہو کر. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ حنیف تھے، یکسو تھے، یک رنگ تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، الہ واحد کی بندگی کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے ہر انسان سے کہ مخلص ہو کر اس کی عبادت کی جائے، حنیف ہو کر صرف ایک اسی کی طرف منہ کر کے اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت یا اطاعت نہ کی جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث میں مروی ہے، بخاری اس کو لائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. دیکھیں ہر جگہ اس عام حدیث کو کسی چیز کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے کہ میری شفاعت اس شخص کے لیے ہے جو خالص اپنے نفس اور اپنے دل کی خالص نیت کے ساتھ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھے، خالص کر کے، اپنے نفس کے ساتھ بھی اور اپنے دل کے ساتھ بھی خالصتاً اللہ کے لیے اس کلمہ کو پڑھے اور اس پر عمل کرے. میری شفاعت اس شخص کے لیے. دوسری حدیث میں عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ عز وجل. صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے آدمی کا جہنم میں جلنا حرام کر دیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دے اور اس بات سے اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو. یہاں بھی اخلاص نیت ہے کہ خالص ہر عمل اللہ کے لیے کیا جائے. کلمہ اگر خالص نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کے لیے اور اس کے حکمات پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ مطلوب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شہادت دیتے ہیں کہ اس کے لیے ہے میری شفاعت بھی، اس کے لیے ہے جہنم میں نہ جلنا بھی، اس کے لیے ہے جو دل سے خالص کر کے پڑھے اس پر جنت حرام ہے. جو دل کو خالص کر کے نہیں پڑھتا، جو یقین کے ساتھ نہیں پڑھتا، جس نے اس کا علم حاصل نہیں کیا، اس کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. چوتھی شرط ہے صدق اور وفا. دیانت دارانہ طور پر اس چیز کا اقرار کرنا کہ جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں سچائی، دل میں اس کا صدق اور وفا، اس کے ساتھ پیار، محبت، وہ بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.
سورہ العنکبوت کہ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اس آیت میں کلمہ کے بارے میں صدق اور وفا کا بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ صحیحین میں روایت کرتے ہیں کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ جس شخص نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، تو وہ اگر صدقے دل سے اس بات کی شہادت دے گا، ان شہادتین کی، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا اور جنت اس پر لازم ہے۔ پانچویں شرط ہے محبت اور گرویدگی، کہ اس کلمہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، گرویدگی ہو، انتہا کی حد تک آدمی اس میں ڈوب جائے، اس کی شرائط کو مانتے ہوئے اس پر عمل کرے۔ چھٹی شرط ہے انقیاد، جیسے آپ کے سامنے بیان کی کہ عملی اور ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کے ہر احکام، اس کے ہر حکم کا تابع فرمان ہو جانا۔ ساتویں شرط آپ کے سامنے بیان کی تھی مختصراً تسلیم، کہ قلبی اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانا، اس کے سامنے سر اطاعت خم کر دینا، یہ ہے تسلیم۔ اس کی ہر چیز کو، ہر حکم کو ماننا، جیسے اسلام ہے، یہ بھی سر اطاعت خم کر دینے کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے، نافرمانی کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ اور آٹھویں شرط بعض علماء کے نزدیک ہے کفر بالطاغوت، جس کو وہ کفران کا نام بھی دیتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی قرآن میں جا بجا بہت سی دلیلیں ہیں، جیسے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ ہر کسی کی عبادت کا اس نے کفر کر دیا، ہر کسی الہ کا، جھوٹے الہ کا اس نے انکار کر دیا، حرم مالہ و دمہ و حسابہ علی اللہ، تو اس کا مال اور جان حرام ہو جاتی ہے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ صرف اسی موضوع پر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے؟